جب مدینے کے منبر پر بہشتی حلہ زیب تن کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں تو کوئی عاشق حسان بن ثابت کی صورت میں کھڑا نظر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عزیز اور اس بارگاہ کرم میں اس بارگاہ ناز و ادا میں جب طائر سدرہ پہنچتے ہیں وہ طائر سدرہ کہ جس نے آدم سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے شیش سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے یحییٰ سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے زکریا سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے دانیال سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے یعقوب سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے یوسف سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے ادریس سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے نوح سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے لوط سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے سلیمان سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے داؤد سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے موسیٰ سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے ابراہیم سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے اسماعیل سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جس نے ہارون سے بھی ملاقات کی ہے وہ طائر سدرہ جو 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کے چہروں کو دیکھ چکا ہے ان کی بارگاہوں میں آ چکا ہے کبھی صحیفہ لے کر کبھی آیت لے کر کبھی احکام لے کر کبھی فرمان لے کر کبھی خدا کا حکم لے کر حاضر بارگاہ ہوتا رہا وہ طائر سدرہ پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ کر پلٹ کر دیکھا مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ پایا تو میرے امام پکار اٹھے سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا بولے زیبا کہو تجھے سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا بولے زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس کو کر دیا خالق کا بندہ خلق کا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور پھر کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور اس سرزمین پر جب حضرت شیخ شرف الدین بوسیری نے قدم رکھا تو کہا یا رسول اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اور اس سرزمین پر جب عشق و محبت کا امام عشق و محبت کے سمندر میں غرقاب ہو کر کے جسے دنیا سراج الشورى خسرو بارگاہ عالم پناہ حضرت بیدم وارسی کے نام سے جانتی ہے جب اس سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہو میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سب کے مطلوب کا محبوب ہے مطلوب ہے تو میرے آقا میرے سلطان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ دے سر و سامان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے یا رسول اللہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے اور عشق کی پرواز پر جب سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں لیے
پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں ہے سنجر, کہاں ہے اجمیر, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں ہے کرمان اور کہاں ہے مخدوم اشرف شمنانی, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی بلخ سے آیا ہے, کوئی بخارا سے آیا ہے, کوئی نیشاپور سے آیا ہے, کوئی افغانستان سے آیا ہے, کوئی عراق سے آیا ہے. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول, اور عشق کا کمال اور عشق کی انتہا. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اسی رسول مکی عربی ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانِ عقیدت پیش کریں, جس کے بارے میں شیراز کے عاشق نے کہا تھا, یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ وقت آج کم اور باتیں کچھ آپ سے کام کی کرنی, کیونکہ اصل ایسا ہے قبلہ مسعودی صاحب, آپ تو مجھ سے زیادہ جلسوں میں شریک رہتے ہیں. اصل میں جلسے میں لوگوں کو آنے کا مطلب ہی نہیں پتا ہم کیوں آئے. ہم لوگ جب کوئی کتاب پڑھاتے ہیں, علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بھی فن ہو بیٹا اس کی 3 چیزیں پہلے سمجھ لو. کتاب کا فن کون سا ہے, یہ اس کی تعریف کیا ہے, موضوع کیا ہے, غرض و غائب کیا ہے. تعریف, موضوع اور غرض و غائب. اور یہ جلسہ جو آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو آنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جلسہ کہتے کس کو ہیں, جلسہ کس موضوع اور عنوان کے تحت ہونا چاہیے, اور اس جلسے کا مقصد اور فائدہ کیا. آپ 2 کلومیٹر سفر کے لیے بائک نکالتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے مجھے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, مجھے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے, مجھے اپنے مقصد کی برآوری کرنی ہے. لیکن آج اس کانفرنس میں آنے کے بعد اگر آپ صرف یہاں آئیں, صرف نعرے لگائیں, ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر اٹھا کر کے واپس چلے جائیں, تو یہ جلسے کا مقصد قطعی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیوں آئے ہیں, کیوں بلائے گئے ہیں. مولانا تفسیر صاحب نے آپ کو بلانے کے لیے اتنی جد و جہد, اتنی محنت کیوں کی ہے کہ آپ یہاں آئیں. یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے, تاکہ آپ دین سیکھ کر کے جائیں, تاکہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کا دین سیکھ کے جائیں. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو, ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بن جانا, 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. میرے آقا ارشاد فرماتے کن عالما او متعلما, یا عالم بنو یا متعلم بنو, یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو, یا علماء سے محبت کرنے والا بنو, یا عالم بنو. اب ضروری نہیں کہ ہر آدمی درس بخاری میں چلا جائے, ضروری نہیں کہ ہر آدمی جامعہ عربیہ میں داخلہ لے لے, اس لیے کہ سب مولانا بن جائیں گے تو مولانا کے پیچھے نعرہ کون لگائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی پگڑی ہی باندھے بیٹھا رہے گا تو ہر آدمی اپنے انتظار میں رہے گا کہ کوئی آوے. تو اللہ نے اس نظام کو بیلنس کیا, اس کو بیلنس کیا ہے. کسی کو عالم بنایا, کسی کو بزنس مین بنایا, کسی کو ڈاکٹر بنایا, کسی کو کوئی فن دیا, کسی کو کوئی فن دیا. یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے, اور اسی ذریعے سے انسان کو ایک دوسرے سے اٹیچ کر دیا, جوڑ دیا. یہ نظام قدرت ہے. قصائی کی ضرورت, گوشت کی ضرورت ہے, قصائی کی دکان پہ جائیے. ٹیکنیکل پرابلم ہے, کوئی مشین خراب ہے, الیکٹرانک کی خرابی ہے, تو الیکٹریشین کے پاس جائیے. جس کی جب جیسی ضرورت ہو اس سے آپ رابطہ کریے, اور جب مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو ان علماء کے قدموں میں آ کر کے بیٹھیے, تاکہ یہاں سے آپ کو مصطفیٰ کا دین پڑھایا جائے. ان جلسوں میں تشریف لائیے, ان محفلوں میں تشریف لائیے, تاکہ مصطفیٰ کا دین آپ سیکھ سکیں. فرمایا کن عالما, عالم بنو, یا متعلم بنو, یا
علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو یا علماء سے محبت کرنے والا بنو. ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ، گے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ. 3 چیزیں وصیت فرمائی، 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ. کیا فرمائی؟ یہ 3 چیزیں ضرور اپنی اولادوں کو تعلیم دو. اگر یہ 3 چیزوں کی تعلیم تمہاری اولادوں میں نہیں ہے تو وہ کوری جاہل رہ جائیں گی اور ہلاکت اور بربادی کی طرف چلی جائیں گی. فرمایا 3 چیزوں کی تعلیم دو. سب سے پہلے ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت بٹھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت بٹھاؤ. دوسری چیز نبی کی اہل بیت کی محبت بٹھاؤ. 2 چیزیں، نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت بٹھاؤ. اور فرمایا تیسری چیز قرآن کی تعلیم دلاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو. اور ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. اور آج مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہے کہ الجامعۃ القادریہ اسماعیلیہ میں الحمدللہ مولانا تفسیر صاحب کی قد و کاوش سے اور حافظ عارف صاحب کی محنتوں سے اور پورے اہل سمری کی کوششوں سے آج 3 طلبہ کی دستار بندی بھی ہونے جا رہی ہے. یہ عظیم کارنامہ آپ کے سامنے ہے کہ آج آپ کی محنتیں رنگ لائیں اور آج آپ کے اس گاؤں کے مدرسے سے حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں. اور ایک بات بتا دوں، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لے، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو ہم کو بہت سارا محل بنوا لیں گے، ڈھیر سارا محل بنوا لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا سوچتے ہو؟ اللہ کے خزانے قدرت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے غیب میں کوئی کمی ہے؟ تم قل هو اللہ پڑھتے رہو، اللہ جنت میں تمہارے لیے محل عطا فرماتا ہے. اللہ جنت میں محل عطا فرماتا رہے گا. اب سوچئے جب قل هو اللہ پڑھنے سے جنت میں محل بن رہا ہے تو ہمارے خیال سے جو حافظ قرآن ہوگا اس کے لیے تو پورا بنگلہ اور کوٹھی بن جائے گی. تو سوچئے حافظ قرآن آج اس الجامعۃ القادریہ اسماعیلیہ سے سمری درگاہ سے حافظ قرآن بچے نکل رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ میں کسی اور کو نہیں بلکہ آپ تمامی حضرات کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے. موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے. قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو بھر دیں گے. ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو بھر دیں گے، وہ چاہے جہاں ہو. آج اللہ اکبر کبیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سمری درگاہ میں اگر چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ خواجہ غریب نواز کا مزار کہاں ہے تو وہ بتاتا نظر آئے گا کہ خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر معلیٰ میں ہے. اس لیے کہ سرکار غریب نواز کی محبت کو اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے، آپ کے دلوں میں بسا دیا ہے. اللہ جن بندوں کو منتخب فرما لیتا ہے، جن بندوں کو چن لیتا ہے، انہی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے کا نام حضرت میرا شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت میرا شاہ رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی محبت کے لیے آپ کے دلوں کو چنا گیا اور آپ کے دلوں میں ان کی محبت کا جام پلایا گیا. تو آج ان کے نام سے آپ جھومتے نظر آ رہے ہیں، ان کے نام سے آپ مست نظر آ رہے ہیں. اللہ کو عرس کہتے کسے ہیں؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ یہ موم بتی اگربتی کا نام عرس ہے؟ چراغ جلانے کا اور لہبان سلگانے کا نام عرس ہے؟ اور اب تو حالت یہ ہو گئی کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ کر رکھی ہے کہ اگر کوئی کام پھنس گیا، لڑکا سعودیہ جانے والا ہے، ویزا لگ نہیں رہا ہے، تو چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے، صبح شام چراغ جل رہا ہے، اگربتی جل رہی ہے. کیوں؟ وہاں بھی ڈیل کرنے. انسان واقعی میں یہ مفاد پرست ہے. جب تک ضرورت رہتی ہے موم بتی جل رہی ہے، اگربتی جل رہی ہے، لوبان جل رہی ہے، چادر چل رہی ہے، بابا سنبھالے رہی ہے.
بیمار ہے درگاہوں پہ چلے جائیے، خوشحال آدمی آپ کو درگاہ پہ نہیں ملے گا، خوشحال آدمی نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو ہر جگہ سے ستایا گیا، وہی آدمی درگاہ پہ ملے گا۔ اور یہ اللہ والوں کی خاص صفت ہے، اس لیے کہ اللہ والا بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر صفات پیدا نہ ہو جائے، صفت ستار نہ پیدا ہو، صفت غفاریت نہ پیدا ہو، صفت رحیمیت نہ پیدا ہو جائے، اللہ کی صفات میں سے کچھ صفات نہ پیدا ہو جائے، بندہ اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں۔ تو آج ایک بات عرض کروں تاکہ بات اور آپ کو واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں کہ نہیں؟ پریشانیاں ہیں نا، اور پریشانیاں آئیں گی، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تکلیف سے، بیماری سے، تمام چیزوں سے ہم آزمائیں گے، اور جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری۔ تو تکلیف تو ہے، اب جب پرابلمز ہیں لائف میں، زندگی میں چیلنجز ہیں، ٹینشن ہے، دشواری ہے، تو اس سے ڈپریشن بھی ہو رہا ہے، ٹینشن بھی ہو رہا ہے، ذہنی مرض بھی بن رہا ہے، اور جب ذہنی طور سے انسان پریشان ہو رہا ہے تو ذہنی طور سے پریشان ہونے کے بعد بیماریوں کا شکار بن رہا ہے۔ اب ماہر نفسیات جو ہیں، بڑے ڈاکٹرز جو نفسیات کے ماہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ٹینشن، اس کی بیماری، اس کی پرابلمز میں کمی آ سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے اندر بھرے ہوئے غبار کو، بھری ہوئی بھڑاس کو کسی کے آگے کہہ ڈالے، کسی سے کہہ ڈالے، کسی سے بول دے۔ اپنے گاؤں میں، علاقے میں، ہم لوگ دیہی لوگ ہیں، گاؤں میں کہاوت بھی ہے کہ دکھ کہنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، بھئی ایسے ہی ہے نا، دکھ کہنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، من ہلکا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو کسی کہنے والے سے کہہ دیا جائے تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر کہنے والے کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ ہر دوسرا شخص تو منافق بنا بیٹھا ہے، ہر دوسرا